أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله كما هو أهله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى توفكون. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين مولانا وسيدنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا بالزهراء وبالقاسم المصطفى محمد. صلى على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي هلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. أما بعد قال الله تبارك وتعالى في قرآن الكريم
بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا صلوات پڑھیں محمد و آل محمد اللہ سب سے پہلے پروردگار عالم کی درگاہ میں شکر گزار ہوں کہ رب العالمین نے ہمیں یہ عظیم سعادت عطا فرمائی کہ ایک بار پھر فرش اعضاء میں آ کے نواز رسول خدا فرزند زہرا دلبند علی مرتضیٰ مظلوم کربلا امام حسین علیہ السلام کی یاد منانے کے لیے خدا نے یہ عظیم سعادت ہمیں عطا فرمائی، اس پہ جتنا بھی ہم شکر کریں کم ہیں۔ بہت سارے مومنین یہ تمنا رکھتے تھے کہ محرم آئے گا ہم بھی جائیں گے عزاداری میں، پچھلے سال سے اس سال تک انتظار میں تھے، لیکن ان کی قسمت میں نہیں تھی۔ آج ہمیں خداوند عالم نے ایک دفعہ پھر یہ عظیم سعادت عطا فرمائی کہ ہم فرش اعضاء میں آئے ہیں۔ اسی بابت پروردگار عالم کی درگاہ میں شکر گزار ہوں اور آپ سب کی خدمت میں سن 1445 ہجری ماہ محرم کے آغاز کے ساتھ اسلامی مہینے اسلامی سال کا بھی آغاز ہوتا ہے۔ اسی مناسبت سے محرم الحرام کی آمد میں آپ سب کی خدمت میں تسلیت و تعزیت عرض کرتا ہوں اور پروردگار عالم کی درگاہ میں دعا گو ہوں کہ خداوند عالم گزشتہ سال میں جو ہم سے غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں اپنے رحم و کرم سے انہیں عفو و درگزر فرمائیں، اور آئندہ یہ جو سال ہے، جو نئے سال میں ہم نے آج قدم رکھا ہے، اسی سال میں پورے سال خدا کی رضا کے لیے زندگی گزارنے کی ہمیں توفیق و سعادت نصیب فرمائیں۔ بہرحال آج پہلی مجلس ہے، چونکہ ماہ محرم کے آغاز کے ساتھ دنیا کے کونے کونے میں اجتماع اور عزاداری، جلوس، علم کشائی، مختلف محافل منعقد ہوتے ہیں، تو اسی وجہ سے آج مقدمتاً مناسب یہ سمجھتا ہوں کہ اجتماع کے بارے میں جو ضروری ہدایات ہیں، اجتماعی زندگی کے بارے میں جو تاکیدات ہیں، وحدت و اتفاق کی جو تاکید ہے، اس کے بارے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ انشاءاللہ کل سے سلسلے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے اپنے موضوع کے مطابق آپ کو چند رائز پیش ہوں گے، لیکن آج کی اس مجلس میں اجتماعی زندگی کی اہمیت، اجتماعی زندگی کی تاکید اور انفرادی زندگی کی مذمت کے بارے میں قرآن کریم کی آیات اور ائمہ خدا علیہ السلام کی احادیث آپ کی خدمت میں گوش گزار کروں گا، تاکہ ہمیں اندازہ ہو جائے کہ اجتماع کی کتنی فضیلت ہے۔ جس طرح اس عظیم اجتماع میں آپ آئے ہیں، اس اجتماع میں آنے کا کتنا اجر و ثواب ہے، اس کی کتنے برکات ہیں، اور اسی طرح معاشرے میں جہاں کہیں بھی آپ اجتماعی زندگی گزارتے ہیں تو اجتماعی زندگی کی آپ کو تاکید اور اہمیت کے بارے میں معلوم ہو جائے تو پھر انسان شوق کے ساتھ، جذبے کے ساتھ اجتماعی زندگی کو برقرار رکھتا ہے، اور انفرادی زندگی کے بارے میں جو مذمت ہوئی ہے اس کے بارے میں جب انسان سنتا ہے تو پھر انسان کے دل میں ایک شوق و جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ جو میں اجتماعی زندگی گزارتا ہوں، جو میں دوستوں کے ساتھ صلہ رحمی کے ساتھ زندگی گزارتا ہوں، اس کی کتنی فضیلت ہے۔ جب میں نے قرآن کریم کی آیات کی تلاوت کی، خود سے دیکھا
تو واقعاً یقین کریں کہ اجتماعی زندگی کی اتنی تاکید ہے، کیونکہ ہم بہت کم سنتے ہیں ان آیات کو، ان روایات کو، تو ہمیں احساس نہیں ہوتا ہے۔ ہم اجتماعی زندگی اسی لیے گزارتے ہیں کہ ہمارے مشکلات حل ہو جائیں، ہمارے آپس میں ایک دوسروں کے ساتھ ملاقات ہو جائے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ قرآن کریم کی آیات اور پیغمبر پاک کی احادیث اور دین اسلام کی تعلیمات کو جب دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ دین میں اتنی تاکید ہے اجتماعیت کی، جتنے تاکید کسی چیز کی نہیں ہے۔ حتیٰ میڈیکل میں جو ڈاکٹر حضرات صحت کے لیے انسان کو تجویز دیتے ہیں پانی پینے کی، پانی اگر نہیں پیے گا تو انسان کے لیے پر مختلف بیماریاں لاحق ہو جائیں گی۔ پانی ہر جگہ جب بھی جاتے ہیں پوچھتے ہیں پانی کتنا گلاس پیا ہے، کتنا گلاس پینا چاہیے، تاکید کرتے بغیر پانی کے جس طرح انسان کے بدن سالم نہیں رہتا ہے، بدن بیمار ہوتا ہے، جتنی تاکید میڈیکل میں پانی کی ہے، اس سے زیادہ آیات الہی کی روشنی میں کہہ رہا ہوں، اس سے زیادہ دین میں اجتماعی زندگی کی تاکید ہے۔ پانی کے بغیر انسان زندہ نہیں رہتا ہے، اسی طرح اجتماعی زندگی نہیں ہو تو وہ دین میں باقی نہیں رہتا ہے، اور خصوصاً دین اسلام میں اجتماعی زندگی کی بہت زیادہ تاکید ہے۔ مختلف ادیان میں، گزشتہ ادیان میں شاید ایسا ہو کہ انفرادی زندگی کریں، جیسے عیسائیت میں روحانیت کو ترویج دیا گیا، اگرچہ وہ انحراف کیا ہے، تحریف کر کے اس طرح۔ پیغمبر پاک نے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اجتماع کی تاکید کی ہے، لیکن انہوں نے خود سلیقہ بن کے، خود سے روحانیت اختیار کر کے پہاڑوں میں جا کے، غاروں میں جا کے زندگی گزارے ہیں، اور بعد میں اس کو عبادت کا شکل دیا ہے۔ شادی نہیں کریں، جو شادی نہیں کرے گا، جو پہاڑوں میں، جو غاروں میں زندگی گزارے گا، اس کو معاشرے میں اہمیت حاصل ہے، جبکہ اسلام میں اس کی مذمت ہے۔ اسی طرح یہودیت میں اجتماع ہے، لیکن وہ مخصوص اپنی کمیونٹی کو اجتماع دیتے ہیں، اس کے علاوہ کسی کو اجتماع میں آنے کی اجازت نہیں ہے۔ صرف یہودیت کو وہ اپنے لیے اعزاز سمجھتے ہیں، کسی اور کو قابل قبول نہیں سمجھتے۔ اسی لیے قرآن کریم کی آیت کو جب آپ پڑھیں گے تو کہیں گے خدا و عالم کے سامنے وہ اتنے ناز و نخرے کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ وَقَالُوا نَحْنُ أَحِبَّاءُ اللَّهِ وَنَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ، کہتے ہیں ہم خدا کے بیٹے ہیں، یہودی اس طرح کہتے ہیں، ہم خدا کے پسندیدے ہیں، کسی کو حق نہیں ہماری محفل میں شریک ہو جائے۔ یہ اعزاز صرف اسلام کو حاصل ہے، جس میں ہر بندے کو اہمیت دیا ہے اور اجتماع کی طرف راغب کیا ہے۔ اب قرآن کریم میں کچھ آیات ہیں جن میں تاکید ہوئی ہے وحدت و اتفاق کے ساتھ زندگی گزارنے کی، اور کچھ آیات میں مذمت ہوئی ہے اجتماع کو توڑنے کی، تفرقہ ایجاد کرنے کی مذمت ہوئی ہے۔ کیونکہ آج ابتدائی مجلس ہے، چونکہ اجتماع جگہ جگہ برقرار ہوتا ہے، تو اسی لیے انہی آیات کی انشاءاللہ تلاوت کروں تاکہ آپ کے ذہن میں راہ اندازہ ہو جائے جب ہم اجتماع کی طرف جاتے ہیں تو ہماری ذمہ داریاں کتنی بڑھتی ہیں۔ ایک اجتماع ہے، کوئی معمولی بات نہیں، ایک اجتماعی زندگی کرتے ہیں، اس میں ایسی بات نہ ہو جس کی وجہ سے اجتماع میں تفرقہ ایجاد ہو جائے، اور جتنا ہو سکے اجتماعی زندگی کے بارے میں فضیلت سے واقف ہو جائیں گے تو جتنا ہو سکے اس اجتماع کو مزید ہم پروان چڑھائیں گے، اس اجتماع کو مزید تقویت بخشیں گے۔ تو اب اجتماعی زندگی کے بارے میں، چونکہ آج ایک مجلس ہے، اگرچہ پورا اشرہ بھی اس میں پڑھوں تو کم ہے، لیکن میں کوشش کروں گا اسی ایک مجلس میں اول سے آخر تک اجتماعی زندگی کی تاکید کے بارے میں۔ دیکھیں دین اسلام میں اجتماع کی کتنی تاکید ہے۔ کتاب بحار الانوار، علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ اس زمانے میں آسانی سے قلم و کاغذ نہیں ملتا تھا، اس طرح کے زمانہ نہیں تھا کہ انٹرنیٹ و فوراً جو ہے نا محفوظ کریں۔ انہوں نے محسوس کیا اس عظیم عالم دین نے کہ ائمہ خدا علیہ السلام سے جو بابرکت احادیث آئی ہیں وہ ایسا نہ ہو کہ ایک کتاب میں لکھی جائیں اور وہ ضائع ہو جائے، ایک دوسری کتاب میں لکھی ضائع ہو، اس سب کو اکٹھے کرنے کے لیے ایک کتاب اس نے لکھ لیا اپنی زندگی میں، بابرکت زندگی میں، اور اس کتاب کا نام ہے بحار الانوار، بحار سمندر، انوار یعنی نور کا سمندر۔ 110 جلدوں میں یہ کتاب ہے، اور اس 110 جلد کتاب میں 71 نمبر جلد، 72 نمبر جلد اور 73 نمبر جلد، 3 جلدیں صرف اور صرف اجتماعی زندگی کی فضیلت کے بارے میں، اجتماعی زندگی کیسے گزارنا ہے، اجتماعی زندگی کی تاکید کیا ہے اس کے بارے میں، اور کوئی موضوع نہیں ہے۔ وہ بھی ائمہ خدا علیہ السلام کی احادیث وہاں پہ نقل ہوئی، اجتماعی زندگی کے بارے میں تشویق کیا ہے۔ خود پیغمبر پاک نے اجتماعی زندگی کی طرف
لوگوں کو تاکید کی ہے، بلائے ہیں، رغبت دلائے ہیں۔ خود دین اسلام کا خلاصہ دیکھیں تو اجتماع ہے۔ اب دیکھیں صبح و شام 5 مرتبہ دین نے تاکید کی کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں، اجتماع کریں، اجتماعی زندگی گزاریں۔ اگر جو انفرادی آپ عبادت کریں تو آپ کو لطف آئے گا، خدا کے ساتھ راز و نیاز کرنا ہے، زیادہ آپ ذکر خدا میں مشغول ہو سکتے ہیں۔ خدا کہتے ہیں وہ ذکر مجھے نہیں چاہیے جو انفرادی کر رہا ہو، آؤ اجتماع کے ساتھ ذکر کرو، کم بھی ہو مجھے وہ پسند ہے۔ اسی لیے دیکھیں اب روزانہ مشاہدہ کرتے ہیں، کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، اگر جماعت نماز ہو، تمام فقہاء نے اپنے توضیح المسائل میں یہ روایت نقل کی ہے، اگر جماعت میں صرف ایک شخص حاضر ہے، ایک امام جماعت ہے، ایک اس کے پیچھے مقتدی ہے، تو اجر و ثواب ایک رکعت کا 150 رکعت کے برابر ثواب۔ 150 رکعت کوئی معمولی بات نہیں۔ ایک شب قدر میں ہم 100 رکعت نماز پڑھتے ہیں اور زندگی بھر فخر کرتے ہیں کہ ہم نے 100 رکعت نماز پڑھی ہے، اور خداوند عالم کہہ رہے ہیں کہ 2 اکٹھے ہو کے نماز پڑھیں، آپ کو ایک رکعت کے بدلے میں 150 رکعت ثواب۔ اگر 3 بندے ہو تو 300 رکعت ثواب۔ اسی طرح اگر اجتماع میں 10 بندے ہوں تو خداوند عالم فرماتے ہیں کہ تمام سمندر سیاہی بن جائے، تمام جن و انس لکھنے کے اوپر معمور ہو جائے، تو پھر بھی ایک رکعت نماز کا اجر و ثواب نہیں لکھ سکتے ہیں جو جماعت کے ساتھ نماز ہو۔ اور دیکھیں خداوند عالم جماعت کی طرف کتنے تاکید کر رہا ہے کہ آپ دیکھیں اسی عظیم الشان مسجد میں آپ نماز جمعہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ نماز جمعہ میں اگر 10,000 لوگوں کی شرکت ہو تو 10,000 لوگوں کو اگر الگ الگ سے نماز پڑھیں تو پہلی رکعت میں الحمد پڑھنا ہے، اس کے بعد سورہ پڑھنا ہے، سورہ قل واللہ، دوسری رکعت میں الحمد، سورہ قل واللہ، یعنی اندازہ لگائیں آپ 20,000 مرتبہ آپ لوگوں نے سورہ الحمد کی تلاوت کی اور 20,000 مرتبہ سورہ قل واللہ کی تلاوت کی۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، جبکہ پیغمبر پاک فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص 70 مرتبہ سورہ الحمد کی تلاوت کر کے مردے پہ دم کرے تو وہ مردہ زندہ نہیں ہوا تو تعجب کریں اس پہ۔ 70 مرتبہ اگر ہو تو اتنی کمال کی یعنی سورہ ہے یہ، اس کو آپ الگ پڑھیں تو 20,000 مرتبہ پڑھتے ہیں۔ خداوند عالم کیا چاہتے ہیں؟ یہ 20,000 مرتبہ پڑھنا مجھے قبول نہیں ہے، آؤ آ کے ایک پیش امام کے پیچھے کھڑے ہو، وہ پیش امام خود ایک دفعہ پڑھے تو کافی ہے۔ ان کی ایک دفعہ پڑھنا آپ کی جدا جدا ہو کے 20,000 مرتبہ پڑھنے سے کتنا گنا زیادہ ثواب اور اجر ملتا ہے اس کا۔ یہ خدا کو اہمیت ہے، اس وجہ سے خداوند عالم کیا کہتا ہے؟ آؤ اجتماع کے ساتھ نماز پڑھو۔ اجتماعیت میں پیچھے جو ہو مقتدی ہیں ان کو صرف سننا ہے، آپ کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف امام جماعت پڑھے گا 20,000 مرتبہ۔ دیکھیں ایک طرف پڑھنا، خدا عبادت ہی نہیں چاہتا ہے، عبادت ہو لیکن اجتماعیت کے ساتھ ہو، یہ چاہتا ہے، اسی لیے کہتا ہے ایک الحمد ایک قل واللہ کافی ہے، 20,000 مرتبہ نہیں چاہے، آپ کا اجتماع چاہیے مجھے اس طرح کی۔ اور روزانہ اسی طرح 5 مرتبہ بلا رہے ہیں کہ آؤ اجتماع کرو، حی علی الصلاۃ، حی نہیں کہہ رہے کہ آؤ بھاگ کے آؤ صلاح نماز کے لیے، یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے پڑھو، نہیں کہہ رہا ہے، تاکید کر رہے آؤ اجتماع بنا کے نماز پڑھو۔ پھر یہ بھی کافی نہیں، دین نے کیا ہے اس کو بھی کافی نہیں سمجھا، کہا کہ ہفتہ بھر آپ مصروف ہوتے ہیں، مشغول ہوتے ہیں، ٹھیک ہے اجتماع آپ کا اتنا قوی نہیں ہوتا، اسی لیے پھر ہفتے میں ایک دفعہ جمعے کی نماز ہو، اس سے بڑا اجتماع ہونا چاہے، عملی مظاہرہ کرے اجتماع کے، تاکید ہے۔ پھر اس سے بھی بڑھ کے سال میں 2 عظیم اجتماعات، عید الفطر کی نماز میں، عید الاضحیٰ کی نماز میں، پھر بھی شارع کہتا ہے، پھر بھی خداوند عالم کہتا ہے نہیں، اس سے بھی بڑا اجتماع ہونا چاہے، سال میں ایک مرتبہ جائیں حج میں جا کے تمام فرزندان توحید آ کے اکٹھے ہو کے خدا کی درگاہ میں گڑ گڑائیں، راز و نیاز کریں، اجتماع کریں۔ اجتماع کی اتنی تاکید ہے، اور پیغمبر پاک نے خود اجتماع کو کتنی اہمیت دی ہے۔ دیکھیں کہ پیغمبر پاک کی کل آمدن، اگر اس زمانے میں دیکھیں پیغمبر پاک کی کل آمدن اگر 30,000 ہو، مثلا 30,000 آمدن ہو تو پیغمبر پاک اپنے کل آمدن سے ثلث یعنی تیسرا حصہ صرف عطر خریدنے کے لیے رکھتے تھے، کہ اجتماع میں جانے کے لیے عطر سے معطر ہو کے جاتے تھے، اجتماع کی اہمیت کے قائل تھے، صرف عطر کے لیے 30,000 سے 10,000 خاص کرتے تھے کہ معاشرے میں جاتے تھے۔ اور خود پیغمبر پاک کے بارے میں قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے حبیب آپ کو تو ہم نے عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ اور ایک آیت میں خداوند عالم، عجیب آیت ہے سورہ نون والقلم میں، خداوند عالم کیا فرماتے ہیں؟ نبی کے اخلاق کے بارے میں مدح و ثنا کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے میرے حبیب، یہ کون کہہ رہا ہے؟ عظیم خالق کہہ رہا ہے،
کوئی معمولی ذات نہیں، عظیم خالق کہہ رہا ہے اے میرے حبیب آپ اخلاق عظیم پہ فائز ہیں۔ وہ اخلاق عظیم پہ فائز نبی کیا ہوتے ہیں؟ ایک دفعہ دسترخوان میں بیٹھے ہیں، اجتماعیت کے کیا خیال رکھتے ہیں؟ ہم خیال کرتے ہیں کہ پیغمبر جو ہے نا اخلاقی بہت بااخلاق تھے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہر کام پہ درگزر کرتے تھے۔ ایسا نہیں تھا، انفرادی زندگی میں معاف کرتے تھے، درگزر کرتے تھے، اجتماعی زندگی میں ڈٹتے تھے پیغمبر پاک، فوراً ٹوکتے تھے، کہتے اجتماع کو مت توڑیں، اجتماع کو بدنظم مت بنائیں۔ یہ اجتماع کی اہمیت کی وجہ سے روایت میں ہے کہ یہ عظیم نبی، یہ اخلاق عظیم پہ فائز نبی ایک دفعہ دسترخوان میں بیٹھے ہیں۔ دسترخوان میں کھانے کھانے کے بعد ایک بندے نے ڈکار لیا، درمیان میں کھانا کھایا اور زیادہ کھایا، ڈکار لیا، تو پیغمبر پاک غضبناک ہو کہ کیا فرماتے ہیں؟ نبی ہیں، رحمت للعالمین، فرماتے ہیں آپ جانور ہیں یا انسان ہیں؟ انسان اتنا کھاتے کہ ہضم ہو جائے، جانور ہے جو اتنا کھاتے ہے پھر ڈکارے لیتا ہے۔ لیکن نبی پاک کے اخلاق، چونکہ اجتماع میں بیٹھے ہو آپ ایک دسترخوان میں اور اجتماع کا خیال نہیں لیا، تو پیغمبر فوراً ایکشن لیتے۔ ہم نے یہ سمجھا ہے کہ پیغمبر پاک بس ہر ایک کو بخش دیتے ہیں، ہاں بخش دیتے، اپنی ذاتی زندگی میں اپنے چچا حمزہ سید الشہداء کی قاتل کو بھی بخش دیا، لیکن اجتماع کو خراب کر رہا ہے تو پھر اس کو وہیں پہ ٹوکتا ہے، کہتا ہے کیا آپ جانور ہو یا انسان ہو؟ خدا نے آپ کو عقل دی، شعور دی، اتنا کھائے کہ آپ کا معدہ ہضم کرے، ایسا نہ ہو کہ دوسروں کو بھی خود بد ہضم ہو کے دوسروں کو بھی بد ہضم کرے۔ یہ اجتماع کا قدر۔ اور خود دیکھیں کتاب اصول کافی ایک ایسی عظیم کتاب ہے جس کے بارے میں امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف فرماتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کافی ہی ہمارے شیعوں کے لیے کافی ہے۔ اسی عظیم کتاب ہے، 16,000 احادیث مبارکہ اس میں نقل ہوئے ہیں، اور 8 جلد کی کتاب میں ایک جلد مختص ہے اجتماعی زندگی کے بارے میں، اجتماعی زندگی کے بارے میں احادیث روایتیں نقل ہوئی ہیں۔ اور دیکھیے اتنی اجتماع کی تاکید ہے، ایک باب ہے پورا اصول کافی میں، باب الاتاس، اجتماعی زندگی کی تاکید دیکھیں، باب الاتاس۔ اتاس کیسے کہتے ہیں؟ چھینک آنا، جیسے چھینک آتی ہے انسان کو تو اس کے حق یعنی حقوق بن جاتے ہیں معاشرے میں۔ 30 حدیثیں ہیں اس میں، 30 حدیث اس کے ہیں کہ آپ سامنے بیٹھے ہیں، اگر کسی کو چھینک آئے تو کیا کریں؟ اس وقت اس کے حق بنتا ہے اس مومن کو دعا دیں، یرحمک اللہ کہنا ہے۔ جب یرحمک اللہ کہیں تو وہ جواب میں پھر آپ کے لیے دعا دیں۔ اجتماعیت بارے 30 احادیث، کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ائمہ خدا علیہ السلام کی نورانی حدیث ایک بھی ہو تو ہماری نجات کے لیے کافی ہے۔ وہ اتنی تاکید کرتے اجتماع میں آپ بیٹھے تو حدیث میں ہے کہ اگر ایک دریا کی اس طرف ہے، ایک اس طرف بیٹھا ہے، اگر چھینک آئے کسی تو اس طرف بیٹھا ہوئے شخص کو آپ یرحمک اللہ کہیں۔ یہ ذمہ داریاں ہیں، حق حقوق بنتے ہیں اجتماعی زندگی کے۔ پھر ہمسائے کے حقوق جو اجتماعی زندگی، پھر صلہ رحمی کی تاکید، یہ سارے کیا ہے؟ اجتماعی زندگی کے بارے میں۔ اب چھینک آئے تو کیا کرنا ہے؟ یرحمک اللہ کہنا ہے۔ ابھی ہم سمجھتے ہی نہیں کیا ہو گیا، اس کو کہتے ہیں پریشان ہوتے ہیں، جبکہ ذمہ داری ہے آپ کی۔ اب ایک مومن اس طرح آپ کے سامنے بیٹھا ہے، ڈگار لے تو اس کو سمجھائیں یہ کتنا کھا رہے ہو پیغمبر کی طرح۔ ہاں چھینک آئے تو یہ بے اختیار چیز ہے، اس پہ آپ ان کو دعا دیں۔ کہہ رہے ہیں کہ وہ عظیم انسان جس نے اجتماعیت کا درس دیا دنیا والوں کو، صرف درس نہیں دیا، عملی طور پہ دنیا والوں کو لا کے اجتماعی زندگی پہ کاربن کیا اور ایک دنیا کو دکھایا اسلام اجتماعی زندگی کا نام ہے۔ اسلام میں حکومت ہے اور حکومت کے ذریعے سے دنیا ہمیں اجتماعیت کو قائم کیا۔ مرد حر، آیت اللہ العظمیٰ، نائب الامام امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ، جس نے اجتماع کو متعارف کرایا دنیا میں۔ کہہ رہے ہیں کہ جب بھی ساتھ بیٹھے تھے تو اس کے دفتر کے جو نوکر ہیں، وہ نوکر جب بھی چائے لے کے آتے تھے دوسروں کے لیے، ان کے لیے، تو جب بھی انسان سے بے اختیار چھینک آتی تھی تو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ حق ادا کرتے ہوئے بڑے احترام سے یرحمک اللہ کہتے تھے۔ یہ بیچارہ خادم ہے، عام ان پڑھ کوئی بندہ ہے، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اس کے جیب پہ جواب دے رہے ہیں، ان کے لیے دعا دے رہے ہیں۔ پھر جواب میں کیا کہنا ہے؟ غفر اللہ لنا ولکم، یہ کہنا ضروری ہے، مستحب ہے۔ تو یہ بیچارہ شرمندہ ہو گیا، دیکھا ہر دفعہ جب بھی میں جاتا ہوں امام ہمارے لیے دعا دیتے ہیں، مجھے کچھ نہیں آتا ہے۔ پھر درمیان میں کسی مولانا کو پکڑا، کہا کہ امام اس طرح مجھے دعا دیتے ہیں تو میں کیا کہوں، میں اسے شرمندہ ہو کے بیٹھتا ہوں، مجھے بھی کوئی دعا سکھائیں۔ اس نے کہا اس کے بدلے میں جو جواب میں دعا ہے آپ کہیں یرحمک اللہ کہیں تو آپ کہیں غفر اللہ لنا ولکم۔ اس نے بیچارے نے یاد کیا، ان پڑھ تھا، غفر اللہ لنا ولکم، غفر اللہ لنا ولکم، یاد کرتے اس نے ذہن میں بٹھایا۔ ایک دفعہ کہہ رہے ہیں کہ چائے لے کے آ رہے تھے امام کی طرف، اس عظیم شخصیت کی طرف، امام خمینی رحمۃ اللہ کے پاس چائے لے کے آئے، درمیان میں چھینک آئے۔ اس وقت جب چھینک آئے تو
امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یا رحمک اللہ، تو اس کو انہوں نے یاد کیا تھا، بیچارے بول گیا اینڈ ٹائم میں کہا سمیع اللہ لمن حمدہ۔ پھر امام اتنے ہنس سے کہہ رہے ہیں کہ واقعی کتنا ہو، اسلام اس خوبصورتی کا نام ہے، اسلام میں اجتماعیت، محبت، بھائی چارگی کا نام۔ اسی لیے اسلام میں کیا کہا ہے، انما نہیں ہے، آپ لوگ کہہ رہا ہے، قرآن کی آیت کیا کہہ رہا ہے، آپ لوگ نہیں ہیں۔ قرآن کیا انما، علماء بیٹھے ہیں، علماء اس کی یعنی بہترین ترجمہ جانتے ہیں، تفسیر جانتے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم، نہیں ہے مومنین، ہے تو بس ایک دوسروں کے بھائی ہیں، اور آپس میں اصلاح کے ساتھ، محبت کے ساتھ، بھائی چارگی کے ساتھ رہیں۔ یہ اجتماعیت کا درس دے رہا ہے اسلام میں اتنی تاکہ۔ پھر سلام کی آداب، ایک مومن کے ساتھ جب ملاقات ہو تو سلام کی آداب، پھر اس کے برکات، کتنے پورے کتابیں بھری ہوئی ہیں اجتماعی زندگی کے بارے میں۔ اور خدا نخواستہ ہے اجتماع میں اگر کوئی تفرقہ ڈال دے، پھر اس کی مذمت بھی اتنی ہوئی۔ دیکھو اجتماعی زندگی کے بارے میں خداوند عالم کتنی تاکید کر رہا ہے، یاد دلا رہے باقاعدہ۔ اسلام کے آنے سے پہلے، اسلام کی تعلیمات سے پہلے آپ لوگ دشمن تھے ایک دوسروں کے، ایک معمولی بات پہ 100 سال جنگ لڑتے تھے۔ اسلام نے وہ عظیم تعلیمات لے کے آئے، آپ لوگوں کو ایک دوسروں کے بھائی بنا دیا۔ سورہ مبارک آل عمران میں خداوند عالم ارشاد فرما رہے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، آپ سب کے سب مل کے خداوند عالم کی اس رسی کو، خداوند عالم کی اس دین کو تھام لے، جمیعہ، اتفاق کے ساتھ، محبت کے ساتھ، وحدت کے ساتھ۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، اور درمیان میں، اپنے درمیان میں تفرقہ میں ایجاد مت کریں۔ تفرقہ ایجاد کرنے والا قرآنی مولوی نہیں ہے، وہ شیطانی مولوی ہے۔ قرآن سے اگر بولتا ہے تو کیا کہنا ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا۔ قرآن آواز دے رہا ہے کہ اتفاق اور اتحاد قائم کریں، وَلَا تَفَرَّقُوا، آپس میں اجتماع کو بگاڑ پیدا نہ کریں، تفرقہ ایجاد نہیں کریں۔ پھر آگے خداوند عالم اجتماعیت کی فضیلت بیان کرتے، کیا کہتے ہیں، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ یاد کرو خداوند عالم کی نعمت کو، اسلام کے آنے سے پہلے، نبی پاک رحمت للعالمین کے آنے سے پہلے آپ لوگ ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ اسلامی تعلیمات کی وجہ سے آپ لوگ فَأَصْبَحْتُمْ إِخْوَانًا، آپ ایک دوسروں کے بھائی بن گئے۔ دین اسلام بھائی چارگی کا نام ہے۔ اسی لیے خداوند عالم کیا کہتے ہیں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اتفاق کے ساتھ۔ پھر سورہ مبارک انفال میں خداوند عالم ارشاد فرما رہے کہ اتفاق کے ساتھ رہو، وحدت کے ساتھ رہو، اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تنازعوا، خدا کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور تنازع مت کرو، آپس میں بگاڑ ایجاد مت کرو معاشرے میں۔ کیوں؟ پھر آگے اس کے ضرر بھی، نقصان بھی بیان کر رہا ہے خداوند عالم، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، آپس میں اختلاف پیدا مت کرو، اگر اختلاف پیدا کرو گے تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ فتفشلوا، آپ لوگ سست ہو جاؤ گے، آپ لوگوں سے طاقت ختم ہو جائے گی۔ اور قرآن کے الفاظ دیکھیں کتنے دقیق خداوند عالم بیان کرے کہ اگر آپ کے درمیان اختلاف ہو جائے تو وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، آپ کی ہوا نکل جائے گی، آپ کی طاقت ختم ہو جائے گی۔ وَاصْبِرُوا، اور صبر اختیار کرو۔ آپس میں اجتماع کرنا بہت سخت کام ہے، اپنے حق کو کبھی کبھار چھوڑنا پڑتا ہے، بخش دینا پڑتا ہے، اسی لیے صبر اختیار کرو۔ اجتماعی زندگی گزارنے کی خاطر صبر کے دامن کو مت چھوڑو۔ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، اور خداوند عالم تو صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ اور صبر اور وحدت و اتفاق کا دائرہ کہاں تک ہے؟ کہاں تک یہ دائرہ ہے؟ صرف مومنین کے درمیان نہیں، صرف مسلمین کے درمیان نہیں، اتنی تاکید ہے خداوند عالم صریح قرآن کریم میں سورہ مبارک آل عمران میں ارشاد فرما رہے، قل، اے میرے حبیب کہہ دو، دعوت دو اتفاق و اتحاد کی، قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک۔ اے میرے حبیب، آپ جا کے اہل کتاب سے، یہودیوں سے، عیسائیوں سے کہو، آؤ ہمارے اور آپ کے درمیان ایک چیز مشترک ہے، خدا، توحید، آؤ اسی ایک مشترک چیز میں بھی اتحاد کریں گے، اتفاق کے ساتھ زندگی گزاریں۔ اور ہمارے درمیان کتنے سارے مشترکات ہیں، ان مشترکات میں آگے ملیں، سر جوڑیں۔ قرآن یہ اعلان کر رہا ہے، کہہ رہے قل یا اہل الکتاب، کہہ دو اے میرے حبیب، اے اہل کتاب، آؤ، تعالو، آؤ الی کلمۃ، ایک بات پہ، سواء بیننا وبینکم، وہ بات میرے اور آپ کے درمیان، مسلمانوں اور اہل کتاب کے درمیان برابر ہے، وہ توحید، خدا کی وحدانیت پہ سب متفق ہیں، آئیں اس پہ، آگے کیا کریں گے؟ اتفاق و وحدت کے ساتھ زندگی گزاریں گے، عیسائیوں تک، حتی کفار کے ساتھ۔ خداوند عالم سورہ ممتحنہ میں کیا فرماتا ہے؟
لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا الیہم ان اللہ يحب المقسطین. خدا نے کبھی منع نہیں کیا ہے ان کفار کے ساتھ دوستی رکھنا، ان کفار کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا. لم یخرجوکم، جنہوں نے آپ کو شہر سے نہیں نکالا ہے، ولم یقاتلوکم، جنہوں نے آپ کے ساتھ جنگ نہیں کیا، قتال نہیں کیا ہے، ان کے ساتھ اچھائی کرنے میں خدا نے کبھی نہیں روکا ہے. ان کے ساتھ بھی اچھائی کریں. ٹھیک ہے خدا کو نہیں مانتے، ٹھیک ہے دین کو نہیں مانتے، لیکن کم از کم انسان تو ہیں. اسی وجہ سے امیر المومنین، شیر خدا، امام المتقین، وسیع مصطفیٰ علی مرتضیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، فرماتے ہیں کہ مالک ابن اشتر کو جو خط لکھتے ہیں، قربان جائے ہماری مکتب کیسے عظیم مکتب ہے، وہ خط آج اقوام متحدہ میں باقاعدہ اقوام متحدہ کے نظم و ضبط میں اس کو شامل کیا گیا ہے. اس خط کو آئین جو اقوام متحدہ کی اس آئین میں لایا گیا ہے، اس خط میں امام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آپ کا دینی بھائی ہے اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، کیونکہ وہ دین میں آپ کے ساتھ ہے. اگر دینی بھائی نہیں ہے، بے دین ہے، کافر ہے، مشرک ہے، تو اس کے ساتھ اچھا برتاؤ رکھو، کیونکہ وہ آپ کے ساتھ انسانیت میں ایک ہے. بلاخر ایک جنس کے ہیں، دونوں انسان ہیں، دونوں فرزند آدم ہیں. لیکن مولا اس طرح تاکید کرتے اتفاق وحدت کی. اور خدا نخواستہ اختلاف ایجاد ہو جائے. واقعاً کبھی میں تنہائی میں بیٹھتا ہوں تو انسان حیران ہوتا ہے کتنی تاکید ہے وحدت کی اور کتنے مذمت ہے اجتماع کو توڑنے کی. عزیزان، خصوصاً بہت سارے اسی معاشرے کے جو کردار ادا کرتے ہیں اجتماع کو قائم رکھنے کے، بہت سارے ایسے عظیم چہرے یہاں پہ ہیں جو صبح و شام کوشش کرتے ہیں صلح و صفائی کرانے کے، جو آپس میں ملتوں کو جوڑنے کے، اقوام کو جوڑنے کے، محلوں کو جوڑنے کے. آفرین ہو آپ کے اوپر، آپ ایسے عظیم کام میں لگے ہو. دیکھیں اس کی فضیلت دیکھیں. اور خدا نہ خواستہ کوئی ایسا شیطان درمیان میں بیٹھا ہو جو اپنی پارٹی کی خاطر، جو اپنے ووٹ کی خاطر، جو اپنے خاندان کی فضول شہرت کی خاطر خدا نہ خواستہ اجتماع کو توڑ دے، تو کتنی تاکید مذمت ہوئی اجتماع کو توڑنے والے کی. اب صرف چند آیت بیان کروں گا. اکثر چونکہ پہلی مجلس ہے تو آپ لوگوں کے ذہن یہ ہے کہ آج پہلی مجلس ہے، جلدی ختم ہو جائے گی، تو اسی وجہ سے آپ کے ذہن کو میں خراب نہیں رکھوں گا. آج سے انشاءاللہ خدا نے یہ عظیم توفیق مجھے عطا کی کہ آپ کے درمیان آ کے کچھ آیت سنانے کی. تو آپ ذہن بنا کے آئیں. 45 منٹ سے 1 گھنٹہ، 1 گھنٹے سے اوپر بھی نہیں جاؤں گا، 45 منٹ سے کم بھی نہیں کروں گا انشاءاللہ. تو آپ بھی ذہن بنائیں تاکہ آمادگی کے ساتھ ہو. تو کوشش یہ ہوگی کہ 45 سے 50 کے درمیان اگر زیادہ بریک فیل ہو گیا تو 1 گھنٹے تک انشاءاللہ آپ کو روک کے رکھوں گا. چونکہ ماہ محرم میں کچھ اہم ضروری باتیں ہیں، ان کو آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا تو وقت لگ جائے گا بہرحال. تو اب اتحاد و وحدت کے اتفاق کے بارے میں جو واقعات روایات آپ کو بیان کیا، اب خدا نہ خواستہ ایسا کوئی کام کرے جو اجتماع کو توڑے. اجتماع کو توڑنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ نعرے ہی لگائے. ایک بچے کو یہاں پہ لائے اور اجتماع میں ڈسٹرب کر رہا ہے. ایک ہی موبائل کیا ہے، الارم کو اپنے محدود ہاتھ میں نہیں رکھو، وہ دوسروں کو ڈسٹرب کرے تو اجتماع خراب ہو رہا ہے. اور باہر جو نواخانی کے لیے بیٹھے ہیں کچھ کرتے ہیں جس کی وجہ سے پورے ایک زندگی تباہ ہوتی ہے. یہ چیزیں چھوٹی چھوٹی چیزیں، ضروری نہیں کہ آپ یعنی باقاعدہ اعلان کر کے اجتماع کو توڑیں. ایسی چیزیں جس کی وجہ سے ایک توجہ ہٹ جائے کہ حق کو ضائع کریں، ان کی مذمت کتنی ہوئی. آپ قرآن کریم کی آیت کو دیکھیں. سورہ مبارک نساء کی 93 نمبر آیت میں خداوند عالم قتل کے گناہ کو بیان کر رہا ہے. خدا نہ خواستہ کوئی شخص کسی کو قتل کرے، یہ بھی ایک فساد ہے، یہ بھی ایک معاشرے میں بگاڑ ہے. لیکن میں مقدمتاً آپ کو اس آیت کو بیان کر رہا ہوں تاکہ نتیجے تک پہنچ جاؤ. قتل کے بارے میں خداوند عالم کیا فرماتے ہیں؟ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، جو بھی کسی مومن کو قتل کرے متعمدًا، باقاعدہ فل ارادے کے ساتھ، غلطی سے ہو تو پھر اس کی الگ گناہ ہے، ارادے کے ساتھ کسی کو قتل کرے تو کیا ہے؟ فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، پس اس کا جزا جہنم ہے اور کوئی نہ ٹھکانہ نہیں ہے. پھر نہ توبہ ہے اس کے لیے نہ بخشش ہے. فجزا فائے تفریح جہنم ہے. اور جہنم میں کب تک؟ خالدن فیہا، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنا. بعض گناہ سے جو جہنم میں جاؤ گے تو جہنم کے عذاب و سزا کے بعد پاک ہو کے واپس جنت بھی آنا ہے. لیکن قتل کے گناہ کے بعد خداوند عالم قرآن میں صریح اعلان کر رہا ہے کہ جزا ہے جہنم، خالدن فیہا، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنا.
فجزاؤ جہنم خالدا فیہا وغضب اللہ علیہ، اور خدا کی غضب اس کے اوپر ہے، ولعنہ، اور خدا کی لعنت اس کے اوپر ہے، وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور اس قاتل شخص کے لیے خدا نے عذاب عظیم کو تیار رکھا ہے۔ یہ ہے قتل کا گناہ۔ اور فساد پھیلانے کا گناہ کیا ہے؟ اسی قرآن میں خداوند عالم فرماتے ہیں کہ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، فتنہ ایجاد کرنا، معاشرے میں اختلاف ایجاد کرنا قتل سے زیادہ شدید ہے خدا کی درگاہ میں۔ اس آیت میں شدید کہہ رہا ہے۔ دوسری آیت میں فرماتے ہیں وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ، فتنہ ایجاد کرنا قتل سے بڑا گناہ ہے۔ قتل کا گناہ یہ ہے۔ تو پوچھیں خدا سے پروردگارو کتنا بڑا گناہ ہے فساد پھیلانا؟ تو پھر سورہ مائدہ میں 94 نمبر آیت میں ارشاد فرما رہا ہے خدا، 34 نمبر آیت میں ارشاد فرما رہا ہے مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ، اسی وجہ سے تو ہم نے بنی اسرائیل کے لیے بھی یہ لکھ دیا ہے۔ کیا لکھ دیا ہے؟ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، کسی نے اپنی انانیت کی خاطر، کسی نے اپنی پارٹی کی خاطر، کسی نے اپنے خاندان کی خاطر معاشرے میں فساد پھیلایا تو فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، گویا اس نے پوری کائنات کو قتل کیا۔ اتنا گناہ، اتنا چند دنوں کی خاطر ہم کتنے بڑے گناہ میں۔ یہ قرآن کی آیت بیان کر رہا ہوں، اس نہیں ہے کہ کوئی مطلب ایسی بات کسی بزرگ کی بات آپ کہیں گے پھر اعتراض بھی کریں۔ قرآن کی سری آیت وہ بھی کتنی تاکید کے ساتھ خداوند عالم کہہ رہے صرف دین اسلام میں نہیں، ہم نے یہ حکم بنی اسرائیل کے لیے بھی مشخص کیا ہے۔ توریت و انجیل میں بھی یہی حکم ہے کہ فساد پھیلاؤ گے تو اس کی سزا فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، پوری کائنات قتل کرنے کے برابر سزا ہے۔ اور آگے خداوند عالم کیا فرماتے ہیں؟ معاشرے میں اگر فساد پھیلاؤ گے، بگاڑ ایجاد کرو گے تو خداوند عالم فرماتے انما، یہ انما عربی میں حصر ہے، بس یہی ہے اور کچھ نہیں۔ فساد پھیلانے والوں کی سزا یہی ہے۔ کیا ہے؟ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا، وہ لوگ جو خدا اور رسول کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں، یا وہ لوگ یسعون جو کوشش کر رہے ہیں، کس کے لیے کوشش کر رہے ہیں؟ یسعون فی الارض فسادا، زمین میں فساد پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کیا ہے ان کا جزا؟ ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ینفوا من الارض، اس کا سزا یہ ہے کہ جو زمین میں فساد پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں ان یقتلوا، ان کو قتل کرو۔ ان کو حاکم شرع کی ذمہ داری ہے، حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اس کو قتل کریں، اس کو زندہ رکھنے کی حق نہیں ہے جو معاشرے کو بگاڑ پیدا کرتے ہیں، معاشرے میں فساد پھیلاتے ہیں۔ ان یقتلوا او یصلبوا، یا اس کو صلیب میں چڑھائیں، پھانسی کا پھندا اس کے گلے میں اور روڈ پہ اس کو لٹکا کے رکھیں، دکھائیں لو دنیا والوں کو، عبرت بنائیں کہ یہ معاشرے میں فساد پھیلا رہا تھا، یہ مکتب اسلام میں وحدت المسلمین کو پارا پارا کر رہا تھا، وحدت المومنین کو ٹکڑا ٹکڑا کر رہا تھا، اس کا انجام یہ ہوا دیکھیں چوک پہ اس کو لٹکا دیں، جیسے ایران میں ہو رہا ہے۔ جو فساد مفسد فی الارض ہے اس کو دکھا رہے ہیں، پھر اسی وجہ سے اس پرآشوب دور میں ایران میں امنیت، سکون، یہ کس وجہ سے ہے؟ یہ حکم خدا کی تعمیل ہونے کی وجہ سے۔ آج کاش مملکت خدا داد پاکستان میں بھی یہ اسی حکم خدا پہ عمل ہوتا، جو قاتل ہے اس کو سزا ملتی، اس کو لا کے عبرت بناتے، تو پھر امن و سکون پیدا ہوتا۔ اور امن کی اتنی تاکید ہے، پیغمبر پاک اپنے اصحاب سے فرماتے ہیں کہ اگر آپ کو شب قدر نصیب ہو جائے، شب قدر درک کریں تو دو دعائیں ضرور کریں گے۔ ایک دعا امنیت کی، معاشرے میں امن و سکون ہو، اجتماع، اور دوسرا صحت کی دعا کریں۔ صحت ہو، امنیت ہو تو پھر معاشرے میں آپ کو پانی پینے کا بھی مزہ آئے گا، گھومنے کا بھی مزہ آئے گا، زندگی گزارنے کا مزہ آئے گا۔ اگر معاشرے میں امن نہ ہو، سکون نہ ہو، تو پھر ہر نعمت جو ہے وہ آپ کے لیے کوئی فائدہ نہیں دے رہی، اس کی لذت سے آپ محسوس لذت سے خوب استفادہ نہیں کر سکتے۔ تو بہرحال یہ سزا ہے کہ خداوند عالم فرماتا ہے انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا، اس کو قتل کرے، او یصلبوا، یا اس کو صلیب پہ چڑھائے، یا کیا کرے، او یصلبوا او ان یقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، یا اس کو ہاتھ اور پاؤں اس کے کاٹ کے معاشرے میں رکھ دے، او ینفوا من الارض، یا اس کو شیر بدر کرے، معاشرے سے نکال دے، اس کو فارغ کرے۔ یہ کیا ہے؟ ذالک لہم خزی فی الحیات الدنیا، یہ چار قسم کی سزا جو مقرر کی اس دنیا میں اس کے لیے رسوائی اور خواری ہے۔
بس ختم ہو گیا، کچھ گناہ ہے یہ سزا ملے گا نا، آخرت میں پاک ہوتے ہیں۔ لیکن خدا غضبناک ہے، فساد پھیلانے والوں کو کیا کہہ رہا ہے؟ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ پھر آخرت میں پھر عذاب عظیم ان لوگوں کے لیے تیار ہے جو معاشرے میں فساد پھیلاتے ہیں۔ اور خداوند عالم سورہ احزاب میں کیا فرماتے ہیں؟ ایک اعلان کرو اے حبیب، ان کو بتاؤ جو معاشرے میں جھوٹے خبریں پھیلاتے ہیں، یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ سوچے سمجھے بغیر ایک ایسے پوسٹ لگاتے ہو جس کی وجہ سے اختلاف ایجاد ہوتا ہے، اس کی سزا کیا ہے؟ قرآن کی آیت سنیں، خداوند عالم فرماتے ہیں لَإِن لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ، اے حبیب ان سے کہہ دو اگر منافق لوگ مت رکے، نہیں رکے اپنی نفاق اور اپنی فتنہ انگیزی سے نہیں رک گئے لوگ، لَإِن لَّمْ، اگر انہوں نے یہ کام ترک نہیں کیا، لَإِن لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ، اور وہ لوگ مرجفون کسے کہتے ہیں؟ معاشرے میں جھوٹے خبریں پھیلا کے معاشرے کے امن و سکون کو تہ و بالا کرتے ہیں، مرجفون اسے کہتے ہیں۔ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ، اگر یہ لوگ اپنے برے کاموں سے نہیں رکے، اگر جھوٹے خبریں پھیلانے سے نہیں رکے تو لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا، اے حبیب ان کے ساتھ لڑو، ان کو معاشرے سے نکال دو، ان کی سزا یہ ہے کہ ان کے ساتھ جنگ کرو۔ ملعونین، خدا کہہ رہا ہے اللہ اکبر، جو معاشرے میں جھوٹے خبریں پھیلاتے ہیں، ہر قسم کی مرضی کی پوسٹ لگاتے ہیں، معمولی بات پہ انانیت دکھاتے ہیں، ان کو کیا کہہ رہے ہیں خداوند عالم؟ لَإِن لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا مَّلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِّلُوا تَقْتِيلًا، انہیں جہاں پاؤ پکڑ لو، ان کو شدید ترین اور بدترین عذاب میں قتل کرو، ان کو دنیا میں زندہ رہنے کی حق نہیں ہے۔ یہ عزیزان ذمہ داری ہے اجتماعی زندگی کو برقرار رکھنے کی۔ اگر کوئی درمیان میں، آپ کے درمیان میں کہیں سے کہیں اور سے کوئی ایسی حرکت کرے جس کی وجہ سے اگر اجتماع خراب ہو جائے تو اجتماع خراب ہو، صرف اجتماع خراب کرنے والوں کی زندگی خراب نہیں ہوتی ہے، جو امن و سکون چاہتے ہیں ان کی بھی زندگی خراب ہوتی ہے۔ اسی لیے جو امن و سکون چاہتے ہیں وہ ان کے کارتوت پہ نظر رکھیں، ان کے برے کاموں پہ نظر رکھیں، اسی لیے پیغمبر کو حکم دے رہا ہے کہ ان کو روکیں، ان کو معاشرے میں جینے کا حق نہیں ہے، ان کو قتل کریں جہاں پاؤ گے ان کو۔ تو یہ ہے عزیزان، بس زیادہ آپ کو وقت نہیں لو۔ آخری ایک خلاصہ، وحدت و اتفاق کی اتنی تاکید ہے، محبت و بھائی چارگی کی اتنی تاکید ہے، کتنا عظیم اجتماع ہے یہ اجتماع، حسین کے نام پہ اکٹھے ہونا، چھوٹے بڑے سارے آگے بیٹھنا، اس کی اتنی تاکید ہے۔ اگر یہاں پہ آگے میرے سے یا کسی بھی عالم سے کچھ بھی نہ ملے آپ کو، صرف آگے آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ اس طرح اجتماع کے ساتھ بیٹھنا، کتنی برکتیں نازل ہوتی ہیں، کتنی بلائیں مصیبتیں خداوند عالم اس اجتماع کی برکت سے ٹال دیتا ہے، معاشرے سے ختم کر دیتا ہے۔ اجتماع کو برقرار رکھے۔ خداوند عالم نے قرآن مجید میں، اب وقت کم ہے بہرحال مختصر کروں چونکہ اسے موضوع کو آج ہی ختم کرنا ہے، اسی لیے اسی آخری واقعہ آپ کو سناؤں۔ قرآن کریم میں خداوند عالم نے بنی اسرائیل کا امتحان لیا، امتحان لے کے کیا کیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پہ بلائے، 30 دنوں کے لیے وعدہ کر کے گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، موسیٰ علیہ السلام سے ہم نے وعدہ لیا 30 راتیں آگے ہمارے پاس گزارے۔ پھر جب اوپر گئے تو خداوند عالم نے امتحان کی خاطر 10 دن مزید وہاں پہ روکا، کہا موسیٰ میرے پاس 10 دن مزید رہیں، فَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، 10 دن مزید بڑھا دیا۔ اور جاتے وقت وقال موسیٰ نے کہا تھا لِأَخِي ہارون اخلفنی فی قومی، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے ہارون میرے قوم میں آپ میرا خلیفہ بنے، جانشین بن کے بیٹھنا ہے، قوم کے خیال رکھنا ہے، قوم کو اجتماع کے ساتھ رکھنا ہے، برقرار رکھنا ہے، میری محنتوں کو ضائع نہیں کرنا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ہارون کو خلیفہ بنا کے گئے، اور 10 دن وہاں پہ جب رکے تو قوم میں چیمگوئیاں شروع ہو گئی، کہا کہ موسیٰ کہاں ہے؟ 30 دنوں کا وعدہ کیا تھا، گیا وہ ہمیں ایسے ہی ٹرکاتا تھا، تو جھوٹ ہے، دھوکہ ہے، کچھ نہیں ہے۔ اسی وقت ایک شیطان صفت شخص سامری کھڑے ہو گئے، تو پورے قوم والوں سے کہا آپ جواہرات کو اکٹھے کریں، ہیرے اور سونے اور جواہرات کو لا کے اکٹھے کیے، اس سے ایک بچھڑا بنایا، بچھڑے کے اندر سے آواز آئی، سورہ طٰہٰ میں خداوند نے پورا قصہ سنا رہا ہے، فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ فَقَالُوا هَٰذَا إِلَٰهُكُمْ وَإِلَٰهُ مُوسَىٰ، بچھڑا بنانے میں 7 دن لگ گئے، 37 دن ہو گئے، اور 3 دن ابھی باقی ہیں۔ اسی میں کیا کہا؟ یہ ہے آپ کا خدا اور موسیٰ کا خدا، اس کی عبادت کرے، پرستش کرے۔ سب لپک گئے اسی میں۔ ایسا ہوتا ہے، ہمارے ادھر بھی ہوتا ہے، کبھی کبھار ایک سامری کہیں سے آتا ہے تو علماء کی تمام محنتوں کو
خاک میں ملا دیتا ہے۔ ہر 5 سال بعد ایک انتخابات کی شکل میں ایک سامری ایک ووٹ کی شکل میں آتے ہیں، وہ باتیں محبتیں وعدتیں سارے ختم ہو جاتے ہیں۔ یا اسی طرح کہیں سے فقیر مکیر کوئی ڈنڈا کوئی ڈنڈی لے کے آتا ہے تو ختم ہوتا ہے سسٹم۔ یہ طبیعت ہے انسان کی۔ تو اس طرح ہوا 3 دنوں میں 6 لاکھ لوگ گمراہ ہو گئے، مشرک ہو گئے، سب نے خدا کو چھوڑ کے اسی بچڑے کی پرستش شروع کی۔ اب واپس آیا موسیٰ علیہ السلام 40ویں دن میں، قرآن کی آیتیں بیان کر رہا ہوں۔ آگے دیکھا تو پوری قوم گمراہ ہو چکی ہے، موسیٰ علیہ السلام غضبناک ہو گئے، موسیٰ کی محنتیں رائگاں گئی ہیں۔ قال یا ہارون، موسیٰ علیہ السلام غضبناک ہو کے کہا اے ہارون کیا ہوا؟ قال یا ہارون ما منعک اذ رأیتہم ضلوا، اے ہارون آپ کو کیا ہوا کہ آپ نے قوم کو گمراہ ہوتے ہوئے دیکھا اور ان کو منع نہیں کیا، شرک سے نہیں روکا؟ اللہ تتبعانی افعصیت امری، آیا آپ نے میری پیروی نہیں کی؟ آیا میری مخالفت کی آپ نے؟ پھر یہاں پہ بھی خاموش نہیں رہے موسیٰ علیہ السلام، پھر آگے بڑھے۔ ایک چھوٹی سی تقریر کرنے کے بعد آگے بڑھ کے آستین چڑھا کے کیا کیا؟ حضرت ہارون جو خلیفۃ اللہ ہیں، جو نبی خدا ہیں، غصے میں آ کے جو توریت آسمان سے لے کے آئے تھے توریت کو پھینک دیا موسیٰ نے، غضبناک ہو گئے۔ توریت کو پھینکنے کے بعد پھر جا کے حضرت ہارون علیہ السلام کے داڑھی کے بال پکڑے، سر کے بال پکڑ کے کھینچا اور غصے میں کہا کیا کیا آپ نے؟ میری محنتوں کو آپ نے ضائع کیا۔ اب سنیں اجتماع کی کتنی طاقت ہے۔ خدا نہ خواستہ کوئی جوان جذبے میں آ کے ایک معمولی بات پہ کسی کو اجتماع کو مت توڑے۔ ایک ماشاءاللہ خداوند عالم کے فضل و کرم سے پورا سسٹم یہاں پہ ہے، حکومت ہے، حکومت نام کی کوئی چیز ہے، ایک مملکت ہے، ایک سسٹم ہے، اس کے بعد وہ حکومت سے ہٹ کے بھی ایک اجتماع، ایک یہاں پہ مرکزی ایک انجمن ہے، سسٹم ہے۔ آپ کو اگر کہیں پہ شکایت ہو تو حکومت کے مخصوص ادارے ہیں، ان سے آپ رابطہ کریں فوراً، یا میں کروں گا یا نہیں کروں گا، کہ اجتماع کو مت توڑے، اجتماع کی اہمیت دیکھیں۔ اب جب داڑھی کو پکڑ کے سر کے بال کو پکڑ کے کھینچا اور غصے میں تھے تو ہارون کا جواب سنیں۔ ہارون علیہ السلام نے کیا کہا؟ قال یا ابن ام لا تأخذ بلحیتی ولا براسی، اے میرے مادر کے بیٹے، میں اور آپ لطافت کے ساتھ کہہ رہے ہیں، میں اور آپ تو ایک ماں کے بیٹے ہیں، یعنی دونوں سگے بھائی ہیں، ہمارے اور آپ کے درمیان تو محبت و الفت کا رشتہ ہونا چاہیے۔ آپ نے میری داڑھی پکڑ کے کھینچا، میرا حشر کیا۔ سنیں میں کیا کہنا چاہتا ہوں، کہا یا ابن ام لا تأخذ بلحیتی ولا براسی، اس وجہ سے میں نے ان کو نہیں روکا شرک سے نہیں روکا ہے۔ شرک کا گناہ صرف قتل ہے، اس عظیم گناہ خداوند عالم کیا کہہ رہے ہیں اسی قرآن مجید میں کہہ رہا ہے ان الشرک لظلم عظیم، شرک تو عظیم گناہ ہے، عظیم ظلم ہے، اس شرک سے نہیں روکا۔ کیوں نہیں روکا؟ قال یا ابن ام لا تأخذ بلحیتی ولا براسی انی خشیت، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ انی خشیت، فرماتے کیا فرماتے ہیں؟ اے موسیٰ میرے بھائی، میں نے اس وجہ سے قوم کو شرک سے نہیں روکا۔ قال یا ابن ام لا تأخذ بلحیتی ولا براسی انی خشیت، میں ڈر گیا کہ ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل، کہ آپ واپس آ کے کہتے اگر میں روکتا تو معاشرے میں کیا ہوتا؟ بگاڑ آ جاتا، کچھ لوگ میرے مانتے، کچھ لوگ سامری کے مان کے تفرقہ ایجاد ہوتا، اور آپ آ کے کہتے ہارون کیا کیا؟ ملت میں تفرقہ ایجاد کیا۔ اسی وجہ سے میں نے شرک سے نہیں روکا۔ دیکھو نبی پاک کو شرک برداشت ہے، تفرقہ برداشت نہیں ہے۔ کہہ رہے کہ شرک میں مبتلا ہو جائے تو ٹھیک ہے، موسیٰ آگے واپس شرک سے نکال سکتا ہے، لیکن اختلاف ایجاد ہو جائے، بگاڑ ایجاد ہو جائے تو پھر موسیٰ بھی آگے اس کو واپس نہیں لا سکتا ہے، اتحاد پیدا نہیں ہو سکتا۔ اتنا عظیم گناہ ہے۔ اسی وجہ سے تو ہمارے اور آپ کے نبی محمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء فرماتے ہیں ایک گھنٹے کے بعد ایک گلاس پانی ملا ہے، وہ بھی ٹھنڈا پانی، تاکہ پیو گے بعد مزید بولنے کی آپ کے پاس طاقت نہیں رہے۔ میں بھی بنی ہاشم کو چھوڑنا نہیں ہے، جتنا ٹھنڈا پانی پلاؤ گے اتنا چیخنا پڑے گا پھر آپ لوگوں کے لیے۔ تو کیا فرمایا خداوند عالم نے؟ کہا کہ شرک برداشت ہے، تفرق نہیں۔ اسی وجہ سے پیغمبر پاک نے کیا کہا؟ حکیم نبی نے کہا یا علی انت منی بمنزلتی،
ہارون من موسیٰ، اے علی میرے اور آپ کی مثال ہارون و موسیٰ کی ہے۔ کیوں یہ کہا؟ اسی لیے یا علی میرے دنیا سے جانے کے بعد قوم میں شرک ایجاد ہو جائے گا، سب جا کے ساقیبہ کو آباد کریں گے، علی کو تنہا چھوڑیں گے، معاشرے میں شرک، ہر طرف شرک کا بول بالا ہوگا۔ اس وقت اگر آپ ہارون کی طرح صبر کرو گے تو آذان سے محمد رسول اللہ کی آواز بلند رہے گی، نہیں اگر آپ تلوار نکالو گے تو معاشرے میں بگاڑ اور تفرقہ ہوگا اور اسلام کا نام مٹ جائے گا۔ اس وقت صبر کرنا ہے ہارون کی طرح، ٹھیک ہے شرک ہو جائے لیکن اختلاف ایجاد نہیں کرنا۔ اسی لیے علی مرتضیٰ نے قربانی دی اور یہاں پہ صبر دکھایا۔ علی والو، علی کا کام ہے اتحاد کرنا، اتفاق کرنا۔ یہ کوئی ہماری مجبوری نہیں ہے اتفاق کرنا، اتحاد کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہمیں ہمارے مولا نے یہ درس دیا ہے، جہاں کہیں بھی ہو وحدت کے ساتھ، مومنین کے ساتھ علاقائی اتحاد اور بین المسلکین اتحاد، حتیٰ کفار کے ساتھ جو جنگ نہیں کر رہے ہیں ان کے ساتھ کس کا ہمارے دشمنی ہونی چاہیے۔ یہ علی مرتضیٰ کا پیغام ہے، اور یہ اجتماعات کو برقرار رکھے، جتنا ہو سکے ان کو پر رونق بنائے محبت کے ساتھ۔ آج میں علی مرتضیٰ کی اس آواز کو بلند کر کے کہہ رہا ہوں، آئے محبت کے ساتھ اسی علاقے میں، اس مسجد کا نام ہے مسجد جامع، یہاں سے جامعیت کی بات، اجتماعیت کی بات ہونی چاہیے۔ جو بھی ہے کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتا ہے وہ یہاں پہ آئے، کوئی روکے تو آگے مجھ سے کہیں، اعتراض کرے، یا کوئی ایسی بات جو میری ایسی ہو جو اجتماع کو خراب کرے، آئے میرے گریبان کو پکڑے۔ وہ بات جو قرآن کی ہے سب متفق ہے اس پہ، قرآن کی آیتیں آپ سنو گے، وحدت کی بات سنو گے، ہر بندہ آئے یہاں پہ۔ یہ علی مرتضیٰ کی محفل ہے، یہ وحدت و اتفاق کی محفل ہے، اور آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ آپ لوگ صرف آپ اپنے لیے محدود نہ رکھیں اس اجتماع کو جتنا بڑھاؤ، یا جو ثواب آپ کو بیان کیا۔ اسی وجہ سے علی مرتضیٰ آخری وقت کیا کہتے ہیں وصیتیں کرتے ہوئے؟ آخری وصیت علی مرتضیٰ، عجیب روایت ہے، کتنی اہمیت ہے اتحاد کی، وحدت کی۔ علی مرتضیٰ آخری وقت ہے، بستر پہ ہیں، زخمی حالت میں، اسی وقت مخصوص طور پہ امام حسن مجتبیٰ کو بلائے، امام حسین شہید کربلا کو بلا کے کیا کہا؟ اے میرے نور نظر حسن، اے میرے لخت جگر حسین، میں نے آپ کے نانا سے سنا ہے، کتنی تاکید کے ساتھ کہہ رہے ہیں، میں نے آپ کے نانا سے سنا ہے، اصلاح ذات البین افضل من عبادت السنہ۔ اے میرے حسن، اے میرے حسین، میں نے آپ کے نانا سے سنا ہے، آپ کے نانا نے فرمایا کہ دو بندوں کے درمیان اصلاح کرنا، صلح صفائی کو برقرار رکھنا 1 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ آج محرم کی پہلی تاریخ، آج سال کا پہلا دن، عزم رکھے اسی سال 1445 ہجری میں وحدت و اتفاق کے ساتھ معاشرے میں 2 بندوں کی صلح تو کراؤں۔ 1 سال کی عبادت آج کرو گے، آج نکلیں۔ کتنے مومنین آپس میں ناچاک ہیں تو آپس میں ان کے نہیں بنتی، آپ جا کے صلح کرائیں، صفحہ کرائیں، بات میں اثر ہے، ضرور اثر ہے، آپ جا کے صلح کرائیں۔ خود ہی لیے خدا وندرم کیا کہتا ہے؟ خدا کی کچھ رحمتیں مخصوص ہے، کچھ رحمتیں وہ مخصوص ہر کسی کو نہیں دیتا ہے، وہ رحمتیں خاص لوگوں کو دیتا ہے۔ اس میں سے ایک رحمت جو مخصوص ہے کن لوگوں کے لیے؟ صلح کرانے والوں کے لیے۔ اسی لیے خدا وندرم کیا کہتا ہے؟ انما المؤمنون اخوۃ، بس مومن تو مومن کا بھائی ہے، فاصلحوا بین اخویکم، صلح کرائے بھائیوں کے درمیان، کیا ہوگا؟ لعلکم ترحمون، خدا کی وہ خاص رحمت آپ کے اوپر نازل ہوگی، وہ صلح کی جو مخصوص رحمت ہے وہ آپ کے اوپر نازل ہوگی۔ اسی وجہ سے علی مرتضیٰ نے قوم میں صلح کی خاطر صبر کیا، وحدت کی خاطر صبر کیا، حسن مجتبیٰ نے صبر کیا۔ قوم میں ظاہری ایک اتحاد تھی، ایک وحدت تھی، اسی کی خاطر علی مرتضیٰ شہید ہونے تک صبر کیا، حسن مجتبیٰ شہید ہونے تک صبر کیا۔ لیکن یزید جیسے فاسق و فاجر آئے، آگے مملکت اسلامی کے سربراہ بن گئے، اب معاشرہ بگڑ گیا، معاشرے میں اتفاق کی کوئی نام نہیں، اتحاد کے نام و نشان مٹ گیا تو پھر فرزند رسول خدا حسین شہید کربلا اٹھے اتحاد کی خاطر، وحدت کی خاطر۔ یہ نہ کہیں کہ حسین نے جنگ کے لیے نکلا، نہیں، حسین کے آواز کو سنیں آپ، کیا کہا؟ میں نے اپنے دادا کے دین کو بچانے کے لیے، اصلاح جد امتی، میں اپنے میں اپنے دادا کی امت کی اصلاح کی خاطر، وحدت کی خاطر، محبت کی خاطر نکلا۔ جب نکلے عزیزان، آپ بہت خوش قسمت ہے، آج پہلے محرم میں ہی آپ آ کے عزا خانے میں، فرش عزا میں بیٹھے ہیں۔ روایات میں ہیں جب محرم کی پہلی تاریخ ہوتی ہے، فاطمہ زہرا رسول خدا کی وہ عظیم بیٹی جنت سے نکلتی ہے، میرے بیٹے کے عزادار آتے ہیں، مجھے فرصت دینے کے لیے آتی ہے عزاداری میں شرکت کر۔
آج ہر ایک کو فاطمہ زہرا نے اپنے لطف کرم سے دیکھا ہے، ہر ایک کو دیکھ رہی کہ میرے بیٹے کی تسلیت کے لیے پہلے محرم میں ہی حاضر ہو گئے، پہلے میں اول وقت میں ہی حاضر ہو گئے۔ عزیزان، اسی طرح پہلا محرم تھا، محرم کی پہلی تاریخ میں، اور عجیب ہے سادات کے اوپر کیسا وقت گزرا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ مدینہ کے لوگ، ہم تو ہر مہینے میں جب بھی چاند نظر آتا تھا ہم چاند کی طرف دیکھ کے اسی مہینے کے آغاز کرتے تھے، لیکن محرم کے وقت ہم چاند کی طرف دیکھنے کی ہمیں ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ جب بھی محرم کا آغاز ہوتا تھا ہم سمجھتے تھے آل رسول کے امام جعفر صادق کے گھر سے رونے کی آوازیں بلند ہوتی تھی، ہم سمجھتے تھے محرم کا آغاز ہو چکا ہے۔ اسی طرح اسی ہی ماہ محرم کی پہلی تاریخ میں امام رضا علیہ السلام کے عظیم صحابی آئے، ریان ابن شبیب، امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں آئے تو امام رضا علیہ السلام نے کہا، یا ابن شبیب، اے شبیب کے بیٹے، آیا آپ نے روزہ رکھا ہے؟ آج محرم کی پہلی تاریخ ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے روزہ نہیں رکھا ہے۔ کہا کہ ٹھیک ہے، روزہ نہیں رکھا ہے، ابن شبیب ان کنت باقیا لشیء فابکی للحسین ابن علی علیہ السلام۔ عجیب ایک تمنا کرتے ہیں۔ امام رضا علیہ السلام کیا کہتے ہیں، ابن شبیب، جب بھی آپ کا دل غمگین ہو، جب کہ آپ کے اوپر حزن طاری ہو، رونے کا دل کرے تو فابکی للحسین ابن علی، رونا ہو تو بس روئے، حسین ابن علی پہ روئے، ماتم کرنا ہے تو حسین ابن علی پہ ماتم کرے۔ کیوں؟ اللہ اکبر، اگر امام رضا علیہ السلام کی یہ حدیث نہ ہوتی تو میری زبان میں یہ طاقت نہیں تھی میں یہ جملہ کہوں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ مولا فرماتے ہیں فابکی للحسین ابن علی فَإِنَّهُ يُذْبَحُ كَمَا يُذْبَحُ الْكَبْشُ، حسین ابن علی پہ ماتم کرے اس لیے کہ میرے جد بزرگوار مظلوم کربلا کو اس طرح ذبح کیا گیا۔ عزیزان، کوئی معمولی جملہ نہیں ہے۔ کس کے بارے میں؟ فرزند رسول خدا کے بارے میں، جوانان جنت کے سردار کے بارے میں یہ جملہ ہے۔ وہ بھی امام رضا کی زبانی کیا فرماتے ہیں، حسین کو کربلا کے لکودک صحرا میں اس طرح ذبح کیا گیا۔ اللہ اکبر۔ آیا آپ میں سے کسی عزیز کے بارے میں اس طرح جملہ کہے تو آپ برداشت کریں گے؟ کہیں کہ آپ کے بیٹے کو، اللہ اکبر، آپ کے بھائی کو، آپ کے باپ کو اس طرح ذبح کیا گیا، کہے تو آپ برداشت کریں گے؟ امام رضا کیا کہتے ہیں، زہرا کے نور نظر کو کربلا کے لکودک صحرا میں اس طرح ذبح کیا گیا جس طرح ایک بھیڑ کو ذبح کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ فَإِنَّهُ يُذْبَحُ كَمَا يُذْبَحُ الْكَبْشُ۔ یہ کتنا عظیم جملہ۔ پھر میں یہ عرض کروں، مولا امام رضا، آپ نے تو فرمایا حسین کو اس طرح ذبح کیا گیا جس طرح ایک بھیڑ کو ذبح کرتے ہیں، لیکن سید سجاد مدینے کے بازاروں میں کیا کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ جب بھی قصاب کے دروازے سے گزرتے ہیں، کہیں پہ کوئی بھیڑ ذبح ہوتا ہے، فوراً قصاب کے سامنے جا کے کہتے ہیں، اے بندے خدا، اس بھیڑ کو ذبح کرتے وقت پانی پلایا ہے؟ وہ کہہ رہے ہاں ہاں، میں رسول خدا کی امت سے تعلق رکھتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اس وقت سید السجاد کربلا کی طرف رک کر کے کہتے ہیں، سلام ہو میرے بابا پر جس کو 3 دن کے بھوکے پیاسے ایک بھیڑ کو بھی پانی پلایا، لیکن رسول خدا کے نواسے کو بھوکے پیاسے قتل کیا گیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب انکلبون انا للہ و انا الیہ راجعون۔